ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شاہ رخ میر معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بتانا چاہتے ہیں، سنت وغیرہ بھی چہرے پہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر رشتہ لگا ہوا ہے اور سسرال والے یہ بات سن کر اور جو ان کی ہونے والی بیوی ہیں وہ بھی اس چیز کو منع کرتی ہیں کہ ابھی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ابھی عمر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے والدین اور دوسرے لوگ بھی اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اگر یہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو ہونے والی بیوی ہے وہ کیونکہ ابھی بیوی بنی نہیں ہے، اور بیوی بننے کے بعد بھی اس کو ناجائز کام کا حکم دینا تو جائز نہیں ہے، اور کیونکہ ابھی بیوی بنی نہیں لیکن گھر بیٹھے ابھی اس طرح سے حکم چلانا کہ جیسے اماں یا نانی ہوتی ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھو گے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ ایسے معاملے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا رشتہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جو لوگ سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا پھر یہ جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یا پھر وہ اس چیز کے لیے آپ کو منع کرتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو، تو ایسی جگہ تو ویسے ہی رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے دل میں عظمت سنت کی نہ ہو، بلکہ آپ اس کے اندر خود کو نیچے نہ دکھائیں، بلکہ ایسے رشتے آئے کریں تو ان لوگوں سے بھی عرض ہے کہ جہاں داڑھی کا مسئلہ اڑتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شوہر کی جو ہے وہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں رشتے کو آپ خود پہلے ہی منع کر دیں کہ ہم کو ایسے گھر میں شادی نہیں کرنی کہ جو لوگ داڑھی کے جو ہے وہ مخالف ہیں رکھنے سے داماد کو، ہونے والے داماد کو وہ روکے۔ تو اس کے اندر آپ سسرال والوں کی بات نہ سنیں، اگر آپ کو داڑھی آپ نے رکھ لی ہے تو پھر اس میں کٹوانے کی بھی ضرورت آپ کو ہرگز نہیں ہے، چاہے آپ کی ہونے والی اہلیہ کہیں یا پھر ان کے والدین یعنی آپ کے ساس سسر کہیں یا پھر سسرال میں کوئی بھی کہے، یہاں تک کہ اگر والدین بھی آپ کو کہتے ہیں داڑھی کٹوانے کا تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ سنت کی پیروی کریں، شریعت کی پیروی کریں۔ جو چیز آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، مثلا یہ کہ والدین یہ کہیں نماز نہ پڑھو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسے نفلی کام ہے، مستحب کام ہے کہ جن کو وہ کسی وجہ سے منع کرتے ہیں، ان کے بدلے میں کوئی دوسرا کام کہتے ہیں تو وہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے، مگر کیونکہ داڑھی کا رکھنا سنت مؤکدہ بلکہ واجب کے درجے کا ہے تو اس لیے یہاں پہ والدین یا سسرال والوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر رشتوں کو تلاشنے کے لیے ایسی جگہ پہ جیسے مدرسے وغیرہ میں بھی لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا پھر اس طریقے کے جو دینی گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر رشتہ تلاشنے کی پہلے کوشش کیجیے کہ وہ لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مدرسے میں لڑکا ہے یا لڑکی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک وقت میں کبھی شادی تو کرنی ہی ہوگی، تو اگر آپ انفارمیشن نکالیں گے کسی مدرسے میں کہ بھئی اگر کہیں رشتہ وغیرہ اس مدرسے میں ہو شادی کے تعلق سے تو ان کے والدین سے بات کر کے بتائیں، تو اس طرح رشتے جو ہے وہ مدرسے میں بھی لگ جاتے ہیں، اور ایسی جگہ ہی تلاشنے چاہیے کہ جو لوگ اسلام میں شریعت کو اہمیت دیتے ان کو چاہیے کہ دنیا داروں کے گھر سے ہٹ کے پہلے مدرسے کا رخ کیا کریں، مسجدوں کا رخ کیا کریں، دینی گھرانوں کا رخ کیا کریں جہاں پہ یہ ساری پابندیاں رکاوٹیں نہ آئیں۔ اور اگر بالفرض ایسا کوئی رشتہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کو کوئی خرید تو نہیں لیا ابھی سسرال والوں نے، یا نہ پھر آپ ان کے غلام بن گئے، نہ بک گئے۔ اگر کہتے ہیں داڑھی کٹواؤ آپ کے تو جی شادی نہیں کرنی، اپنا راستہ دیکھو، بات ختم ہوگی، دوسری جگہ دیکھیں گے، 100 رشتے ہوں گے۔ حوصلے کو کم نہیں رکھنا چاہیے سامنے والے کے، دوسرے کے سامنے، خاص طور سے ایسے کہ جو آپ کو مجبور کرے گناہ کے کام پہ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر رشتہ ہٹائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی معاملات جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ اگر وہیں ہونا طے قرار پایا ہے تو پھر وہیں پہ ہوگا، اور نہیں قرار پایا تو وہاں نہیں ہوگا، اگرچہ آپ ان کی لاکھ پیروی کر کے داڑھی کو کٹوا لیں اور وہاں نصیب میں نہیں لکھا تو بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کسی کے کہنے پر گناہ کرنا یا کسی کے کہنے پر فرض اور واجب سے رک جانا، یہ دونوں کرنے والا بھی اس میں گناہ گار ہوگا، حکم دینے والا بھی۔ مثلا یہ کہ سسرال والوں نے اگر یہ کہا کہ آپ داڑھی نہ رکھو تو وہ کہنے کے بھی گناہ گار ہیں، اگر آپ نے ان کی بات پہ عمل کر لیا تو آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بہرحال یہ کہ آپ کو سنت اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اگرچہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے رکھنے کی داڑھی اور عمر کے حساب سے رکھو، تو جب داڑھی آ جائے اس کے رکھنے کی عمر وہی ہوتی ہے، اگر عمر وہ نہیں ہوتی تو داڑھی اس عمر میں نہیں آتی۔ 5 سال کے بچے کی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں آتی، لہٰذا قدرت نے اس وقت اس کے داڑھی کا کوئی مسئلہ رکھا بھی نہیں۔ تو جب قدرت نے داڑھی کو اگانے کا مسئلہ اس عمر میں وجود میں آیا ہے تو مطلب وہی اس کی عمر ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ عمر ابھی نہیں ہے، تو بھی دیکھیں 20 سال کے لڑکے مر بھی جاتے ہیں
تو یہ کوئی مرنے کی بھی عمر نہیں ہوتی، 20-30 سال تک آدمی 60 اور 65 ایوریج رہنا چاہیے، مگر یہ کہ جس طرح موت بھی ہر وقت آ سکتی ہے، اس کے بھی کوئی وقت طے نہیں ہے، اسی طرح آدمی کو ہمیشہ اپنی قبر اور آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بد کلامی سے کام نہ لے، بڑوں سے اگر وہ منع کرتے ہیں تو پیار محبت سے ہی سمجھائے، زیادہ ہو اگر بولیں تو ان کو جواب نہ دیں، بد کلامی سے کام نہ لیں، مگر یہ کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ کریں۔ اگر پتھر میں حسن لالے پرنوار